بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا اور کوئی قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی کہ وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سکی ہونٹوں، پیاسی زبان، سکی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گی تب میں ان کے بہت قریب رہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ میں ایک پردے کا فاصلہ بھی نہ ہوگا، اور جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری رہے گی۔ اگر میرے بندے کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے ہیں، سب خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر اور ثواب دے دوں گا۔ میرے بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک الملک کی بارگاہ میں حاضری اور شرف ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کی نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسان کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کی روزے دار کی منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان اور نفس کی حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈال ہے۔ رمضان المبارک خیر و برکت، ہمدردی، اخوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں جس کا توبہ قبول کروں گا، کوئی ہے مانگنے والا مجھے سے تو میں اس کو دوں گا، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی مسلمان عشرہ مغفرت میں اپنے پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کا صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ بلا شبہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی، اس سب کچھ مل گیا۔ حق تعالی شان ہو اپنے بندوں کو معاف کرنے کی بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب بھی یہ معافی مانگ لے، شاید ابھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے کہ میں اسے اپنے اندازہ دنسالوں۔ اس موقع پر مالک کائنات کا ارشاد ہوتا ہے، اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میری بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میری بندے کا معاملہ مجھے پر چھوڑ دو۔ میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہی کا معافی مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت سفارش کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندوں کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے رکا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندوں کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے رکا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائے جائیں گی۔ مشکات شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کی وقت، اور دوسری عادل بادشاہ کی، اور تیسری مظلوم کی۔ حضرت سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہے وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھے کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ ریان کی لغوی معنی ہے پورا شراب، یہ بھرپور شرابی تو اس سے روزے دار کی جس سے روزے داروں کی داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس مبارک مہینے کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ ہم اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک وہ صاف پیش ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نفس کے تزکیے کر کے تقوی اختیار کرنے والے کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل و نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کے ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کا ایام ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں ان ایام سے زیادہ عبادت اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت کہ وہ لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔